بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سورہ یوسف کی آیت نمبر یہ 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اذ قال یوسف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب یوسف نے کہا لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیت، دیکھا ہے، 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی، مجھے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مؤرخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 12 سال تھی جب انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کے 11 بھائی تھے، ایک ان کا سگا بھائی تھا اور باقی جو 10 تھے وہ سوتیلے بھائی تھے۔ مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بعض کہتے ہیں کہ 2 سے زائد تھی، لیکن جو یوسف تھے جس ماں سے، اس ماں سے ان کا ایک ہی سگا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، باقی ان کے جو 10 بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے اور وہ سب بڑے تھے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ خواب جو انہوں نے دیکھا، یہ اپنے بھائیوں میں سے کسی بڑے بھائی کو بھی بتا سکتے تھے، کسی بڑے بھائی کو بتا دیتے، لیکن بھائیوں کو نہیں بتایا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ یوسف علیہ السلام بھانپ چکے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ اچھا نہیں چل رہے ہیں، اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ اور دوسرا یہ کہ والد صاحب کی شفقت، والد صاحب کے مقام سے یہ آگاہ تھے کہ میرے والد کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور وقت کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا یعنی کامل انسان ہوتا ہے۔ ایک انسان کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا، وہ نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ نبی بہادر بھی ہوتا ہے، نبی طاقتور بھی ہوتا ہے، اور نبی سب سے اعلیٰ ایمان والا ہوتا ہے۔ کیا لوگ ہوں گے یہ! اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے باپ کا کردار واضح تھا، جیسا کہ کل بھی گفتگو ہوئی کہ ایک باپ اور بچے کے درمیان گیپ کیوں ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا یوں سمجھیں کہ جتنا تعلق بھائیوں میں آپس میں گہرا ہوتا ہے وہ بھی بہت کم، آج کے دور میں تو وہ بھی بہت کم ہے۔ سب سے پہلے تو بھائی ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن جس قدر تعلق بھائیوں کا اچھا ہے شاید ایک بیٹے اور باپ کا نہیں ہوتا ایسا تعلق۔
جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے. ویسے ہی ہمارے رویے اچھے نہیں ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ، جیسا کہ کل گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے والد نبی ہیں، میرے والد سب سے بڑے عالم ہیں، اور میرے والد مجھ سے محبت بھی کرنے والے ہیں. تو فوراً اپنے والد صاحب کو خواب سنایا. اب آگے بات انشاءاللہ ہم مزید اس میں گفتگو ہوگی جو وہ ڈیٹیل سے کریں گے، لیکن آج کی گفتگو میں خواب پر بات کرتے ہیں کہ خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے، خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے. یہ گفتگو لمبی ہے، اس کو آج کی اس یعنی کلاس میں مختصر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ منگل میں خواب کے حوالے سے جو ڈیٹیل میں گفتگو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو منگل میں گفتگو ہوگی. دیکھیں، خواب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد صاحب کو خواب سنایا تو والد صاحب نے تعبیر نہیں بتائی. آگے آیت آئے گی، اس میں صرف اتنی نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ کسی سے بھی خواب کا ذکر مت کرنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تعبیر نہیں بتائی. یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن یوسف چھوٹے تھے، معاملات سے آگاہی نہیں تھی کہ آگے کتنے کٹھن معاملات ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اگر تعبیر بتائیں تو یوسف پریشان ہو جائیں. اسی لیے اپنے ماحول میں جو بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو زیادہ تر ڈراتے بہت ہیں حالات سے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ باہر نہیں نکلنا، یہ ہو جائے گا، یہ مت کرنا، وہ ہو جائے گا، ادھر مت جانا، یہ ہو جائے گا. اس سے جو یعنی پوٹینشل ہوتی ہے نا بچے کی، جو یعنی قابلیت ہوتی ہے، وہ دبتی جاتی ہے. بچے کو کھلا چھوڑیں اور ڈراوے والی باتیں نہ کیا کریں. ایک پروگرام میں 2 بچے لائے گئے. ایک پروگرام تھا، ریسرچ پروگرام تھا، اس میں 2 بچوں کو لایا گیا. ایک بچے سے جو بھی پوچھا جا رہا تھا وہ فٹ سے بول رہا تھا، چاہے وہ صحیح بولے چاہے وہ غلط بولے. دوسرا بچہ تھا وہ بڑا ہی سہما تھا، اپنے آپ کو اس نے بڑا سمیٹا ہوا تھا. بعد میں جب تحقیق کی گئی، مشاہدے کے طور پر، ایکسپیریمنٹ کے طور پر یہ معاملہ ہوا، جب تحقیق کی گئی تو یہ بچہ جو بڑا بولنے والا تھا، اس کو ماں باپ نے بڑا یعنی اچھا رکھا ہوا تھا، بڑا پیار محبت سے رکھا ہوا تھا. کوئی سختی نہیں، کوئی مار کوٹ نہیں. اب دیکھیں، مار کوٹ سے بھی بچہ ڈرتا ہے، اس کی جو پوٹینشل ہے وہ کم ہوتی ہے. اور دوسرا جو بچہ تھا اس کے ساتھ یہی معاملہ تھا، ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو جھڑکیں، اس کو ماریں، اس پر توجہ نہ دیں. اور اس کو جب پروگرام میں لایا گیا تو بالکل سہما ہوا تھا. تو بچے کو ہم تیار ہی ایسا کرتے ہیں کہ آگے جا کے وہ حالات سے پہلے سے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے. اس کو مضبوط کیا کریں، اپنی اولاد کو مضبوطی پر تربیت کریں. حالات سے کبھی بھی ڈرایا مت کریں، چاہے حالات کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو جائیں، کیونکہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے مشکل حالات ہوں چاہے اچھے حالات ہوں. خیر، دیکھیں، خواب جو ہے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ گفتگو یہ ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں. ایک خواب اچھے خواب ہوتے ہیں، جن میں بندے کو اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں. دوسرے خواب برے ہوتے ہیں، جس میں کوئی پریشانی، کوئی ڈر، کوئی غم کی بات بندہ دیکھتا ہے. یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہے یخوف اولیاء، اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے وہ. تو یہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور تیسرے خواب کی جو قسم ہے وہ ہے ذہنی تخیلات. ذہنی تخیلات سمجھتے ہیں، جو دماغ میں سارا دن چلتا رہتا ہے وہی خواب میں نظر آ رہا ہے. دودھ والے کو یہی نظر آئے گا کہ میں دودھ بیچ رہا ہوں. جو بھی بندہ جس کام سے یعنی متعلق ہے، جس کام سے جڑا ہوا ہے، سارا دن وہ وہی کام کرتا ہے، پھر خواب بھی اسی طرح کے دیکھتا ہے. تو یہ ذہنی تخیلات ہوتے ہیں. تعبیر 2 خوابوں کی ہوتی ہے، ایک اچھے خواب کی اور دوسرا برے خواب کی.
لیکن اس میں شرعی تعلیم کیا ہے؟ بندہ خواب اچھا بھی دیکھتا ہے، برا بھی خواب دیکھتا ہے، اور ذہنی تخیلات بھی ہوتی ہیں. ذہنی تخیلات ہیں تو اس پر توجہ نہ دے بندہ. جو اس کی روٹنگ ہے اس کے مطابق خواب آ رہے ہیں، اس کی تعبیر کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھے خواب ہیں نا اور جو برے خواب ہیں ان کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ اچھا خواب اگر آئے تو ایک مسلمان کو یہ چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے اس کی اگر آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرے نمبر پر اس خواب کو اپنے لیے خوشخبری تصور کرے، اچھا خواب اگر دیکھتا ہے تو. تیسرے نمبر پر اس بندے کو بتائے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ تعبیر بتا سکتا ہے، یا پھر اس بندے کو بتائے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہر ایک کو نہ بتائے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حاسد بندے کو بتا دے اور اس حسد کا اثر ہو جائے اور اس اچھے خواب کی جو برکت ہے، جو بلائی ہے، وہ بندے کو حاصل نہ ہو. یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے بندہ اچھا خواب دیکھ کر. دوسرے نمبر پر اس کو اپنے لیے خوشخبری تصور کرے. اور تیسرے نمبر پر کسی معبر کو بتائے، یعنی تعبیر کرنے والا جو ہو، یا پھر اپنے کسی محبوب دوست یا محبوب فرد کو بتائے، چاہے وہ گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو بتایا. یہ اچھے خواب کے بارے میں تعلیم ہے، شرعی تعلیم ہے کہ اس کی تعبیر بندہ معلوم کرے. برے خواب کے بارے میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں. اگر کسی کو برا خواب آئے اگر آنکھ کھلے بندے کی، تو سب سے پہلے اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. مثلا اگر آپ کی آنکھ کھل جائے، کوئی آپ نے بہت برا خواب دیکھا ہے، آپ ڈر گئے ہوں، تو اٹھ کر فوراً اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا، اس کے شر سے میری حفاظت فرما. دوسرے نمبر پر الٹے ہاتھ پر، الٹے کندھے پر 3 مرتبہ، جسے ہم نماز میں اسے تھونکتے ہیں، ہلکی سی تھتکار، 3 مرتبہ اسے کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اسے تھتکارنا ہے. اس کے علاوہ اگر بندہ طاقت ہے، ہمت ہے، تو اٹھ کر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. ایک اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ تھونکنا ہے، ہمت ہو تو نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جس کروٹ پر وہ لیٹا ہوا ہے بندہ، جس بھی پوزیشن میں وہ لیٹا ہوا ہے، اپنی پوزیشن کو چینج کر دے. یہ برے خواب کی تعلیم ہے، شرعی تعلیم. اور اس کے بعد اس خواب کی کبھی بھی تعبیر معلوم نہ کرے. برے خواب کی کبھی بھی تعبیر معلوم نہیں کرنی ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ خواب جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جب تک ان کی تعبیر نہ ہو جائے. کبھی کبھی تعبیر کر دی جائے تو وہ خواب سچے ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر بندے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو برے خواب کی کبھی بھی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم برے خواب کی ہی تعبیر معلوم کرتے ہیں. آج میں نے یہ دیکھا، میں راستے میں پھنسا ہوا تھا، کوئی کالے کپڑے والا آ رہا تھا، کوئی مجھے پکڑ کے لے جا رہا تھا، میں اوپر سے گر رہا تھا. عجیب و غریب، یعنی جو بھی باتیں ہیں ہم ان کے پیچھے زیادہ پڑتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر تصور یہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ جادو اور جنات کے ذریعے ہی پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ تو پہنچا ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہم نے اللہ کو تصور سے ہٹا کر جادو اور جنات کو پاورفل بنایا ہوا ہے. اس چکر میں پھر تھوڑا سا بھی برا خواب دیکھتے ہیں نا تو فوراً پریشان ہو کر امام صاحب اور جو بھی علماء ہوتے ہیں ان کی طرف بھاگتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے تعبیر بتائیں. یہ درست نہیں ہے طریقہ. برے خواب کی تعبیر معلوم نہیں کی جاتی، اور آخر میں یہ ہے کہ وہ کسی کو بتایا بھی نہیں جاتا. چاہے کتنا بھی آپ کا محبوب بندہ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا گھر کا فرد ہو، برا خواب کسی کو نہیں بتایا جاتا. یہ مختصر سی خواب کے بارے میں معلومات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر ہوتی کیسے ہے، اس کا علم کیسے آتا ہے. اس بارے میں انشاءاللہ ہم منگل کے دن بات کریں گے. مختصر یہ ہے کہ دیکھیں، خواب کی تعبیر کا علم قرآن و حدیث سے ہی آتا ہے.
یہ کوئی ہٹ کر علم نہیں ہے. بندہ جب اس کی گہرائیوں میں جائے گا، قرآن اور حدیث کی اس کے الفاظ کو جانے گا، اس کی مثالوں کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن مثالوں کو کن کن موقعوں پر فٹ کیا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو خواب کی تعبیر کا علم دیتا ہے. اور خواب کی تعبیر کیسے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے، حدیث سے ہوتی ہے. جو چیز آپ کو نظر آئی ہے اس کا لغت میں کیا معنی بنتا ہے، قرآن اور حدیث میں اس چیز کے بارے میں آیا کوئی مثال دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، لغت میں اس کا معنی کیا بنتا ہے. اس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ منگل میں ہم اس پر گفتگو کریں گے مثالوں کے ساتھ، تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح علم عطا کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.